السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لیکچر نمبر 2 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر قاری اعظم سعیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آج بھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو بیٹا آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 ہی ہے اور اس کی بقیہ آیات 3 آیات ہیں، 42، 43 اور 44۔ اس کا ترجمہ اور کچھ تشریح ہم پڑھتے ہیں، الفاظ کے میننگ بھی۔ تو بیٹا دیکھیے گا بک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ از انتم جب تم، اس کا معنی جب، انتم کا معنی ہے تم، بالعدوۃ الدنیا ادھر والے کنارے پر تھے یا قریب کے کنارے پر تھے، وہم اور وہ یعنی کافر، بالعدوۃ القصویٰ بعید کے ناکے پر یعنی دور کے ناکے پر تھے، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم اور اگر تم، ولو اور اگر، تواعدتم تم باہم وعدہ کرتے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے، لاختلفتم تو اختلاف کرتے، فی المیعاد وعدے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے، اللہ من اللہ، امرن جو کام، کانا تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا جو ہلاک ہو، ام بینۃ دلیل سے یا ثبوت سے، ویحییٰ اور جو زندہ رہے، من حیا زندہ رہنا، ام بینۃ دلیل سے یا ثبوت سے، وان اللہ لسمیع علیم اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ بیٹا تھوڑی سی آیت مشکل ہے، اس کا ترجمہ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے گا با محاورہ ترجمہ۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر، بصیرت کا معنی یعنی یقین جان کر، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق کو پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ بیٹا میں آپ کو تھوڑا سا وائٹ بورڈ پہ سمجھانا چاہوں گا، غور کیجیے گا۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، بیٹا دیکھیے جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت مسلمان یہ سمجھ لیں مدینہ طیبہ اور یہ سمجھ لیں مکہ مکرمہ، ابو جہل کفار کا سردار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سردار، اب ابو جہل اپنا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے ملک شام، ابو سفیان
جو مکہ مکرمہ سے تجارتی قافلہ، آپ نے پہلے ہی چیپٹر میں پڑھا تھا، تجارتی قافلہ لے کر ملک شام تجارت کی غرض سے گیا، تو ان کا یہ اصول تھا کہ مکہ مکرمہ سے شام جاتے تھے، وہاں تجارت کر کے خرید و فروخت کر کے پھر مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آتے تھے کہ وہاں سے جو وہ سامان تجارت خریدتے تھے وہ یہاں بیچتے ہوئے پھر مکہ مکرمہ واپس آتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ پتہ تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے اس کے پاس تقریباً 50,000 اشرفیوں کی مالیت کے برابر سامان تجارت موجود ہے، جو اس وقت بہت بڑی رقم تھی، اور مسلمان اگر وہ حاصل کر لیتے تو ان کے پاس جو اسلحہ نہیں تھا، جنگی سامان نہیں تھا، وہ خرید کر وہ بہت بڑی طاقت بن سکتے تھے جنگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورت سے صحابہ کرام کی، ان پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا سوچا کہ اس تجارتی قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیتے ہیں اور پھر ہم جنگی ساز و سامان اس سے خرید لیں گے۔ اب ابو سفیان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ مسلمان میرے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو اس نے اپنا ایک سفیر قاصد بھیجا مکہ مکرمہ میں ابو جہل کے پاس کہ مجھے مسلمان لگ رہا ہے کہ مجھے میرے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو تم جو ہے وہ لشکر لے کر آؤ، فلاں راستے سے میں آ رہا ہوں، مجھے بچاؤ۔ تو ابو جہل لشکر لے کر چل پڑا۔ جب وہ لشکر لے کر چل پڑا تو پھر ابو سفیان کو درمیان میں سے ایک شارٹ کٹ راستہ مل گیا جس سے وہ مکمل طور پر بحفاظت مکہ مکرمہ پہنچ سکتا تھا۔ تو ہے یوں کہ یہ سائڈ جو ملک شام، یہ اوپرلی بالائی حصہ ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ نچلا حصہ ہے، تو یہ ایک ڈھلوان سے بن جاتی ہے۔ جو لفظ اس میں آیا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، کہ قافلہ تم سے نیچے اتر چکا تھا۔ اب مسلمان جو ہیں وہ اس قافلے کے انتظار میں ہیں، یہ قافلہ ادھر چلا گیا اور ادھر سے پتہ چلا کہ ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے، تو پھر مجبوراً مسلمانوں کو ادھر آنا پڑا بدر کی طرف۔ مدینہ منورہ سے کچھ دور، تقریباً 120 کلومیٹر دور بدر کا مقام ہے۔ بدر کا کنواں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر طرف سے آنے والا قافلہ جو ہے، یہ کنواں تھا، وہاں سے خود بھی پانی پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے۔ تو بدر کے کنویں کے پاس یہاں بدر کی بستی بھی تھی 120 کلومیٹر دور۔ تو اب یہاں پر آ کر ان دونوں لشکروں کا جو ہے وہ ٹاکرا ہوا۔ اب صاف ظاہر ہے مدینہ منورہ سے مسلمان جو ہے وہ نزدیک تھے، ادھر مسلمان تھے اور ادھر کفار تھے۔ تو مدینہ منورہ سے مسلمان نزدیک تھے اور کفار دور تھے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس وقت تم مدینہ سے قریب کے ناکے پر تھے، یعنی مدینہ سے قریب تھے مسلمان، اور وہ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کفار جو ہے وہ تھوڑا دور تھے، اور قافلہ یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ تھا تجارتی، وہ اسفل منکم، وہ تم سے دور چلا گیا تھا، وہ بچ گیا تھا۔ اب ان دو لشکروں کا آپس میں ٹاکرا ہوا۔ اب ان دونوں نے آپس میں کوئی قرارداد بھی نہیں کی، کوئی وعدہ وعید بھی نہیں کیا کہ فلاں دن فلاں وقت ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا، جنگ ہوگی، جو جیت گیا وہ حق پر ہوگا یا وہ حکمران ہوگا، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ یہ تو اچانک ایسے ہی بائی چانس معاملہ بنا۔ جس طرح ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بالفرض آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ میچ رکھتے ہیں اور اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ کل ڈی بلاک کے گراسی پلاٹ میں ہمارا اور تمہارا کرکٹ کا میچ ہے، 7 بجے جو ٹیم نہ پہنچی، جو دیر سے آئی، سمجھو وہ ہار گئی کھیلنے سے پہلے، یعنی یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے۔ اب جب وعدے پہ جو نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے کوئی دیر ہو جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بغیر کھیلے ہی ٹیم ہار جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کوئی نہیں ہوا، بائی چانس
یہ ٹکراؤ ہو گیا۔ اگر وعدہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وعدے پر پہنچنے میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی تھی، اختلاف ہو سکتا تھا، آگے پیچھے انسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے تو کوئی وعدہ نہیں ہوا، بائی چانس ان کا ٹاکرا ہوا، اور پھر اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب اچانک جو ہے وہ مقابلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، یہ ہونا تھا، تاکہ ہو کر ہی رہے۔ جو بھی مرے وہ حق کو جان کر پہچان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی حق کو پہچان کر جیتا رہے کہ ہاں میں حق کو مان تو نہیں رہا لیکن واقعی وہ حق پر ہیں مسلمان، اور اگر وہ مان لے گا تو اور بہتر ہے۔ تو یہ تھا بیک گراؤنڈ اس آیت کا، وہ میں نے آپ کو اس پہ سمجھا دیا۔ مزید بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کل میں نے آپ کو دیا تھا، تو اس پہ آپ مجھ سے کال کر کے یا میسیج پہ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے بیٹا، اذ اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ پہلے لفظی ترجمہ، از جب، یریکہم تمہیں دکھایا انہیں، اللہ نے، فی من میں، منام کا تمہارے خواب میں۔ منام نوم کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے نیند یا خواب، کا معنی یہ ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تمہارے، قلیلاً تھوڑا کر کے، ولو اور اگر، اراکہم تمہیں دکھاتا انہیں، کثیراً بہت زیادہ کر کے، لفشلتم تو تم بزدلی کرتے، ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑتے آپس میں، ولا تنازعتم اور تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر معاملے میں، اس کام میں پھر آپس میں تم لڑ پڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم بچا لیا، انہو بے شک، علیم بذات الصدور جاننے والا دلوں کی بات۔ ہمارا ترجمہ دیکھیں، اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اس کو یوں سمجھے بیٹا کہ جب جنگ بدر ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کی آیت ہے، ابھی ہونی تھی، رات کو وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں یہ موجود تھے جنگ کے میدان میں، جب مسلمان سوئے تو سب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تقریباً 1000 ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ 1000 لوگ ہیں کافر اور اسلحے سے لیس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو 1000 سے بہت کم تعداد دکھائی۔ اس کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کم دکھانے کا کہ یہ کم دیکھ کر جو دل ہار بیٹھے ہیں یا دل چھوٹا کر بیٹھے ہیں، اس سے ان کے دل مضبوط ہو جائیں، پاؤں مضبوط ہو جائیں، جم جائیں، ان کے حوصلے بڑھ جائیں، یہ کہیں گے نہیں نہیں 1000 نہیں ہیں، ہم تو ایسے سمجھ بیٹھے تھے، ہمارا اندازہ غلط ہے، یہ تو 600 700 سارے۔ تو اس سے یہی مقصود تھا کہ یہ دل بزدلی نہ دکھائیں اور آپس میں جھگڑنے نہ لگ جائیں کہ جی یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، تم جاؤ ہم نہیں جاتے، ایک دوسرے کو یہی کہنے لگ جاتے اور پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ نے خواب میں ان کو تھوڑی تعداد دکھائی تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ لاسٹ آیت، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ اور جب، یُرِيكُمُوهُمْ وہ تمہیں دکھلائے، اِذ جب، التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑے دکھلائے تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ، امراً کام، کان مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف سے ہے لوٹنا کاموں کا۔ یعنی اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ اللہ کو
جو کام منظور تھا کرنا اس کو کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اگر لاسٹ آیت آپ کو دیکھیں ذہن میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ خواب میں اللہ نے کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی، وہ تو تھا خواب، جب وہ صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا یہ تو خواب ہی تھا، ہیں وہ 1000 ہی۔ لیکن جب صبح صف بندی ہوئی، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تو لائیو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے جب دیکھا تو انہوں نے دیکھا واقعی ہم تو 1000 سمجھ بیٹھے تھے، یہ تو واقعی 500-600 ہیں۔ واقعی جاگتی آنکھوں سے انہیں اللہ نے دکھایا کہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں۔ اور جب کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 313 ہیں، اور جب کفار نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی کم دکھایا مسلمانوں کی تعداد کو، کہ وہ تو ہم تو 313 سمجھ بیٹھے تھے، یہ تو 100-150 سارے ہیں۔ یعنی وہ ریلیکس ہو گئے کہ 313 نہیں ہیں، بہت کم ہیں، ہم تو ان کو آسانی سے اپنا ترنے والا بنا سکتے ہیں، آسانی سے ان کو ہرا سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہیں، یہ تھوڑے ہیں، ان کو آسانی سے ہرایا جا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے کم تعداد دیکھ کر، اور کفار کے حوصلے جو ہے وہ ریلیکس ہو گئے، کم پڑ گئے کہ یہ تو بہت کم ہیں، ہم تو ان کو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چال چلی، یہ ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کو کم تعداد دکھا کے ان کے حوصلے بلند کر دیے، اور کفار کو مسلمانوں کی کم تعداد دکھا کر ان کو ریلیکس کر دیا کہ یہ بس ریلیکس ہو جائیں کہ بڑی آسانی سے ہم جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے جو امداد نازل فرمائی وہ آپ کو پتہ ہے کہ 1000 فرشتے لگاتار اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ تو بیٹا یہ آج ہمارا 5واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جو الفاظ میں نہیں ہیں، آج میں آپ کو پھر ڈائری دے رہا ہوں۔ یہ الکلمات و تراکیب ہے، الفاظ میں نہیں ہیں جی۔ المدد گزر چکی، العدوۃ القصویٰ اس جانب یا اس کنارے، یقللو کم کر کے دکھاتا ہے، تھوڑا کر کے دکھاتا ہے، اور یوم الفرقان کا معنی فیصلے کا دن یعنی جنگ بدر کا دن۔ العدوۃ الدنیا وادی کے اس جانب یا اس کنارے، الرکب کا معنی قافلہ، لفشلتم تم ضرور ہمت ہار جاتے یا نامردی دکھاتے۔ پہلا سوال ہے بیٹا کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ لگا لیں بیٹا۔ یہ جو آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں تک اس پہلے سوال کا جواب ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یہ آپ کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ آپ کے پاس جو تعلیمات اسلامی ہے اس میں بھی اس کا جواب دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا کہ آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے درج ذیل انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے نمبرنگ کرنی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، دوسرے رقم میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور تیسرا نمبر ہے جی فرشتوں کو نازل فرمایا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور چوتھا اور آخری ہے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے۔ الف ہے جی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ ترجمہ اس کا ہے ان کافر لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے۔ اس کے مفہوم میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت تک جہاد و قتال جاری رکھنے کا حکم دیا ہے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور جب تک اللہ کی توحید کا عقیدہ غالب نہ ہو جائے اس وقت تک جہاد جاری رہے گا، یعنی قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو مشق بھی حل کروا دی ہے،
تو ڈائری آپ کی جو ہے وہ آج کی ڈائری ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 5 مکمل آیات کا ترجمہ۔ الفاظ 9 پلس سوالات یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور دل جمی سے ہمیں اپنا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔